خبریں بہت زیادہ خبریں ہیں، خاص طور پہ ایک بڑی زبردست فوٹیج جو ہے وہ میں آپ کو ایک ڈرون کی بڑی کلوز فوٹیج جو ہے ابھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے. ایرانی میڈیا اس معاملے پہ ایکچولی کچھ اور کہہ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ چن لیا ہے اور جنہیں چنا گیا ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے بتائے جا رہے ہیں، مجتبی خامنائی، اور انہیں ایران کا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ چن لیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی میڈیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی مجتبی خامنائی جو ہے رہبر اعلیٰ کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں اور انہیں ملک کے بااثر مذہبی اور سیکورٹی حلقوں میں اثر و رسوخ کا حامل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. 8 ستمبر 1969 کو مشہد میں وہ پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 56 سال بتائی جاتی ہے. وہ ایک درمیانے درجے کے عالم دین ہیں، حجت الاسلام کے رینک مطلب ان کے پاس ہے اور مبینہ طور پر اپنے والد کے قریبی معتمد جو ہے ان کو سمجھا جاتا تھا. ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے مسلح افواج میں خدمات انجام دی. مجتبی نے قم کے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور وہ اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور پس پردہ بااثر کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں. متعدد رپورٹس میں انہیں اپنے والد کے مالی امور اور اہم تقریروں میں جو ہے وہ شامل بتایا جاتا ہے. بلومبرگ نے ایکچولی میرے خیال میں شاید پچھلے سال ان کے حوالے سے جو ہے وہ پورا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا تھا. ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ نے آلریڈی ان کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں. سو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نئے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبی خامنائی، ان کے حوالے سے امریکہ کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے کہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی. اور اگر تو آبویسلی اس خبر کا بھی کنفرم ہونا جب تک ایرانی گورنمنٹ یا ایرانی میڈیا اس کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس نہیں کرتا، دیر از اسٹل اے ڈاؤٹ اوور دیر. لیکن ان کو ایکچولی فرنٹ رنر کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا. لیکن ان کے کیس کے اندر ایک جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ظاہری بات ہے یہ آیت اللہ خامنائی کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں اور وراثتی مطلب جو گدی نشینی یا آپ کہہ لیجیے کہ موروثیت جو ہے وہ ان کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ ایران کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. البتہ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ جی یہ پروسیس جو ہے بہت لمبا پروسیس ہے اور یہ موسٹ پرابلی آیت اللہ خامنائی کی جب انہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا، ان کے آخری رسومات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ لیڈر کے چننے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ جان بوجھ کے اس خبر کو فیڈ کر رہا ہو تاکہ ان کو اگلے پوٹینشیل ٹارگٹ کے طور پہ دیکھا جائے. ابھی ایران کے وزیر دفاع کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. انہیں ایکچولی ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ یہ عہدہ دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اسرائیلی جو فورسز تھیں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا اور انہیں شہید کیا. تو مجتبی آیت اللہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کہ ایک نیکسٹ اگلے پوٹینشیل جو ہے وہ ٹارگٹ ہوں اسرائیل کے. تو اس وجہ سے پہلے سے جو ہے یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ سکسیسر چن لیا گیا ہے اور اگلے سپریم لیڈر ایران کے جو ہے وہ ہوں گے. سو اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک جو ہے وہ اسکیم ہو سکتی ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹلی یہ خبر جو ہے وہ فیڈ کی جا رہی ہے کیونکہ ایرانی میڈیا جو ہے اس کی بار بار نفی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہے ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہیں مشہد کے اندر جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے گا اور دن اور تقریب کی تفصیلات کا اعلان جو ہے بعد میں کیا جائے گا. سو ابھی تک یہ بھی ڈیٹ فائنل نہیں ہے کہ ان کو کب ایکچولی سپرد خاک کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے اگلے آیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ان کا چناؤ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے جب میں ایکچولی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے اور وہ امبیرسمنٹ اس لیے ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے دبئی میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر جناب ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ فوٹیج مختلف فوٹیج ہیں، ہم ساری آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ امریکن ایمبیسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ریاض کے اندر بھی جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے اور اب دبئی کے اندر بھی جو ہے وہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2-4 باتیں ہیں. ایک تو اس اٹیک سے صرف چند گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی گفتگو کی تھی. ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے ایران کے فضائی سسٹم کو جو ہے بالکل ناکارہ بنا دیا ہے اور اب یہ بالکل بھی آپریٹ نہیں کر سکے گا، اور صرف اس کے چند گھنٹے کے اندر ہی امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو جاتا ہے ایران کی جانب سے. سو دس از کوائٹ امبیرسنگ فار دیم. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خلیج کے جو ممالک ہیں ان کے پاس انٹرسیپٹرز جو ہیں اس کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل آخری دموں کے اوپر ان کے سٹاکس جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. تو انٹرسیپٹرز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا جو ایک سیکورٹی کا نظام ہے جس میں یہ ڈرونز کو آنے والے میزائلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اگر یہ انٹرسیپٹرز کی تعداد اگر کم ہو گئی تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اور اسی دوران امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ یہ ایرانی ڈرون پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شدید دھماکہ جو ہے ہوتا ہے اور آس پاس کے جتنے رہائشی ہیں
ان کی جانب سے یہ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے دبئی سے ہی جو ہے خود کسی نے وہاں سے یہ فوٹیج بھی بھیجی ہے کہ اس طرح امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیک ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو نقصان ہے وہ میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ امریکنز کی جانب سے جو ہے وہ یہ کبھی کیلکولیٹ کیا گیا ہوگا یا اپنا ہوم ورک کیا ہوگا کہ جناب اس طرح ہمارے مختلف شہروں کے اندر ہماری جو ایمبیسیز ہیں یا ہمارے جو فوجی اڈے ہیں ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایران سے ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ ابھی تک تو آپ نے ڈرونز کے بارے میں سنا ہے کہ ڈرونز جو ہے وہ فضا میں اڑتے ہیں اور وہ جا کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ٹارگٹس کو جا کے جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو اپنا ہرمز ہے وہاں پہ جناب ڈرون بوٹس کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے اور ایران جو ہے وہ ایکچولی ڈرون بوٹس جو ہے وہ پانی کے اندر چھوڑے گا جو کہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ استعمال ہوں گی اور ان ڈرونز کو جو ہے وہ بیسکلی ان بوٹ ڈرونز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کہ آئل ٹینکرز یا امریکن ویسلز جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو جا کے ہٹ کیا جائے. اور وہ ظاہری بات ہے اس کو روکنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اور ظاہری بات اگر ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اس طرح ڈرون بوٹس جو ہیں وہ اگر آ گئیں تو ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو اور جو ویسلز ہیں امریکن ویسلز ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. البتہ آپ نے ہرمز کی جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں تو وہیں پہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہیو آرڈرڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ٹو پرووائڈ ایٹ اے ویری ریزنیبل پرائز پولیٹیکل رسک انشورنس اینڈ گارنٹیز فار دا فائنینشیل سیکورٹی آف آل میریٹائم ٹریڈ اسپیشلی انرجی ٹریولنگ تھرو دا گلف. تو امریکنز جو ہے انہوں نے اپنی انشورنس پالیسی بھی کھول لی ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ جناب اگر آپ دریائے ہرموز سے اپنے ہرموز سے جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اپنی انشورنس کرا لیں اور ہم کیا کریں گے. آگے وہ کیا کہتا ہے جی دس ول بی اویلیبل ٹو آل شپنگ لائنس اف نیسیسری دا یونائیٹڈ اسٹیٹس نیوی ول بگن اسکارٹنگ ٹینکرز تھرو دا اسٹریٹ آف ہرموز ایز سون ایز پاسبل. کہ جناب اب آئل ٹینکرز جو ہے جب وہاں سے گزرے ہوں گے تو امریکن جو مرینز ہیں یا نیوی ہے وہ ان کو پروٹیکشن دے گی تاکہ وہاں سے جو ہے ان کی رسد ہو سکے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ تقریباً 20% جو پوری دنیا کا تیل اور گیس ہے وہ اس جگہ سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور وہ جگہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے, وہ بالکل رک چکی ہے. وہاں سے ہر قسم کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اور مختلف ملکوں کے اندر اس وقت کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس اسٹاک پائلز جو ہے وہ کتنے ہیں اور کتنی دیر تک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس جو ہے اگلے 1 مہینے کا تیل ابھی موجود ہے. تو اور ظاہری بات ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ پرابلم رہے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ کچھ دیگر سورسز کی طرف جو ہے جانا پڑے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب اور پاکستان صرف اکیلا نہیں ہے جس کی سپلائی وہاں سے آتی ہے, بھارت کی سپلائی ہے, چائنا کی سپلائی ہے اور بہت سے ممالک ہیں جن کی سپلائی ایکچولی وہاں سے آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا چلو اس بہانے جو ہے 2-4 پیسے بنائے جائے اور انشورنس جو ہے وہ اب ان کو کہی جا رہی ہے کہ جناب آپ انشورنس لے لیں تو اس سے جو ہے وہ ہم آپ کے جہازوں کو جو ہے اسکارٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ جناب ایک اور امریکی میڈیا نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں جو ہے وہ CIA اسٹیشن کے اوپر جو بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور CIA اسٹیشن کا مطلب ہے کہ جناب انٹیلیجنس کا جو ان کا اسٹیشن ہے. اب عام طور پہ یہ جو اس قسم کے اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کی لوکیشنز خفیہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس کے پاس جو ہے وہ پوری یہ انفارمیشن تھی کہ ریاض کے اندر جو ہے وہ CIA کا اسٹیشن کہاں پہ واقع ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے. ایون دو اسرائیلی جاسوس بھی اپنا کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایرانی جاسوس بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کن جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم نے ہٹ کرنا ہے. تو یہ خبر بھی رات گئی آئی ہے کہ ریاض کے اندر جو ہے وہ CIA اسٹیشن کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ واشنگٹن پوسٹ نے ایکچولی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ سعودی کیپٹل کے اندر CIA اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایرانی ڈرونز جو ہیں اب اپنے ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے ان خلیج ممالک کے لیے بھی اور امریکنز کے لیے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفیروں کو نقصان پہنچانے کی 2 ایرانی کوششوں کو جو ہے ناکام بنایا گیا ہے. ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ 2 حملے ہیں جو پہلے ہی سفارتی حملے کو ختم کرنے کے مقصد کے لیے کیے جا چکے ہیں. یہ خاص طور پہ اسرائیلی سفارتکاروں کا شکار کرنے کی کوشش تھی. اس کے نتیجے میں سیکورٹی حکام نے کچھ غیر ضروری عملے کو فوری طور پر جگہ خالی کرنے کی ہدایت کی ہے. ایک اندازے کے مطابق امارات میں ہزاروں اسرائیلی ہیں جن میں سے کچھ سیاح ہیں جن کی پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں. دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں اس وقت سائرن بج اٹھے ہیں اور بحرین میں بھی سائرن بجنے کی جو ہے آوازیں آ رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سائرنز کب بجتے ہیں؟ جب ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ جو سیف ہاؤسز ہوتے ہیں یا شیلٹر لینے کے لیے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ کسی قسم کا جو ہے وہ اٹیک ہونے جا رہا ہے.
اس کے علاوہ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا ہے. ایران نے سعودی عرب پر بھی یہ بات واضح کر دی ہے. خیال رہے کہ سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری کے اوپر جو ہے وہ کل حملہ ہوا تھا. ہم نے آپ کو یہ خبر ایکچولی دی تھی, تو اس کو ایران بار بار ڈینائی کر رہا ہے کہ حملہ ہم نے نہیں کیا ہے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ کے ایک نامور ایکٹیوسٹ ہیں اور تجزیہ کار ٹکر کارلسن, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں حکام نے مبینہ طور پر اسرائیلی ایجنسی موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے. یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کارلسن کے مطابق مبینہ ایجنٹس دونوں ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نہ صرف ایران بلکہ قطر, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, بحرین, عمان اور کویت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ٹکر کارلسن کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے اس مقصد میں کس حد تک جو ہے وہ کامیابی ہو چکا ہے. یہاں پہ بار بار جو ہے وہ ایک چیٹر ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے کہ کہیں قطر اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل نہ ہو جائیں اور ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس نہ شروع کر دیں. تو کیا بیسکلی یہ ایک اسرائیلی پلان ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو جو ہے وہ آپس میں لڑایا جائے, کیونکہ ایران جو ہے وہ بار بار یہ کہا ہے اس نے کہ جی ہمارا آپ کے ملکوں کے ساتھ ہمارا کوئی پھڈا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر ہم ٹارگٹ کریں گے تو امریکن انسٹالیشنز کے اوپر ٹارگٹ کریں گے, یعنی ان کے ایمبیسیز ہو گئی یا ان کے فوجی اڈے ہو گئے, ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. سو ابھی تک تو انہوں نے ریسٹرین جو ہے وہ شو کیا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یو اے ای کی جانب سے تو کل اعلان کیا گیا تھا کہ ہماری فضائی حدود سے جو ہے ایران کے اوپر کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے. لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان تمام مسلمان ممالک کی جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور سب سے بڑا ایک جو دھچکا لگا ہے امریکہ کو, اور اس کے بارے میں مختلف سورسز سے اب یہ کنفرمیشن آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار جو پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو 5000 کلومیٹر کی رینج اور $1.1 ارب کی قیمت کے ساتھ قبل از وقت وارننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو ایرانی میزائلوں نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اب یہ بیسکلی, اب تھوڑا سا میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ بیسکلی ریڈار سسٹم جو ہے وہ کوئی بھی میزائل, کوئی بھی ڈرون, کوئی بھی جہاز اگر اس علاقے کی طرف آ رہا ہو تو پہلے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اب اس کو تھارڈ سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور تھرڈ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو یہ امریکنز کی جانب سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو بھی جو ہے ایران نے تباہ کر دیا ہے, اور وہاں تک بھی جو ہے اس کے ڈرونز پہنچے ہیں یا میزائلز پہنچے ہیں, اور وہ بھی اب ناکارہ ہو چکا ہے. اب یہ بہت بڑا نقصان ہے امریکہ کا, اگر ظاہری بات ہے اس کو امریکنز خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویسے آج کل وہ چیزوں کو ایکسیپٹ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں, مطلب ان کے اپنے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کا جتنا جانی نقصان ہوا ہے وہ اس کو صحیح طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ان کا جانی نقصان جو ہے وہ ایکچولی ہوا کتنا ہے. اس کے علاوہ ایک فوٹیج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ پکچرز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ خبر یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ اسرائیلی ہرمس 900 ڈرون جو ہے اس کی یہ تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ اسے یا تو تباہ کیا ہے یا اسے جیم کر کے جو ہے وہ نیچے اتارا ہے. یہ اس کی مختلف تصویریں ہیں جو کلیم کی جا رہی ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ یہ پورا کا پورا اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ اس طرح نیچے گرایا ہے, اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ ان کی جانب سے لانچ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, یہ بڑی تفصیلی ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ آپ کے سامنے یہ ذرا ڈرون دیکھیے گا. اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے یہ عراق کے اندر جو ہے وہ یہ ڈرون زمین کے اوپر آیا, کافی ایکچولی صحیح حالت کے اندر یہ ڈرون جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ جناب یہ ایکچولی امریکن ڈرون ہے, اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایکچولی یہ ایرانی ڈرون ہے, اور اس ایرانی ڈرون یہ بیسکلی ہے امریکن ڈرون کی کاپی. مطلب ایک یہ کلیم بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف وہ لوگ جنہوں نے ایکچولی ڈرون کو قریب سے نہیں دیکھا ہوا, میں نے ایکچولی دیکھا ہوا ہے, میں اس کی آپریشنز کس طرح ہوتے ہیں میں نے پورا اس کے اوپر جو ہے ایک بریفنگ لی ہوئی تھی, تو یہ آپ اس سے میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے, یہ آدمی جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈرون کی ایکچولی لینتھ, وڈتھ اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ ڈرون جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے گر جاتا ہے اور وہاں پہ دھماکہ کرتا ہے. تو یہ اس کا سائز ہے. اور ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایران کے پاس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, اور بڑے سستے ڈرون جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. مطلب امریکن ڈرونز کی نسبت جو ہے اس کی پرائس صرف 20-25% پہ ان کو جو ہے وہ پڑتا ہے. تو ایک ایرانی ڈرون کا جو کاسٹنگ ہے وہ امریکن ایک ڈرون جو ہے وہ 4-5 ایرانی ڈرونز کے برابر جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ہیں رابرٹ پیپ,
انہوں نے یلدا حکیم کو ایکچولی اسکائی نیوز کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہاں کے اپنے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے. میں پہلے اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا. انہوں نے کہا I have studied every air campaign since World War I. I've modeled the bombing of Fordo and regime change in Iran for 20 years. انہوں نے کہا میں نے ایران کے اندر جو کاروائیاں آج تک ہوئی ہیں میں نے ان کو بڑا بغور ان کو پڑھا ہے، ان کو اسٹڈی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 10 days ago I started on subtract the escalation trap because I worry exactly watching model being built to fall into escalation trap, and that's what happened. We are now in the trap of escalation or smart bomb trap, to be more precise, where the illusion of 100% tactical success, which is real, the bombs blowing up is real. انہوں نے کہا میں نے جو موجودہ اس وقت ایک کشیدگی چل رہی ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک پریڈکشن بنائی ہے، ایک ماڈل بنایا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی اٹ کریٹس the illusion of control and that is the smart bomb trap and that's what has gripped us right now, and the problem is once we drop those bombs and once we announce regime change is our goal and we have no other tools. انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا ہوا کہ جناب ہم ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے اوپر بم، پہلے ہم دھمکیاں لگاتے تھے، اس کے بعد ہم نے اب کر دکھایا کہ ہم نے بم گرا دیے ہیں. آگے کہتا ہے دس ہیز نیور ورکڈ ان اوور 100 years. انہوں نے کہا اس قسم کا پلان، اس قسم کی چیز جو ہے وہ پچھلے 100 سال میں ممکن نہیں ہو سکی ہے. Trump is up against the weight of history here, and it's the illusion of smart bombs being perfect in destroying their targets. And the problem is where those bombs fall, they inject the change. They inject the change politics and the target, they inject nationalism in the society. انہوں نے کہا یہ جو آپ بم گرا رہے ہیں نا، اس سے ایرانیوں کے اندر جو ہے وہ آپ سوچے بھی نہ کہ وہ کسی اور کو جو ہے حکمرانی کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ اگر ان کے اندر اپنی نیشنلزم، اپنی حب الوطنی، اپنی قومیت اگر وہ کہیں پہ سو بھی رہی تھی، ان بمز وغیرہ کے گرنے سے جو آپ اور اسرائیل جو گرا رہے ہیں اس سے آپ نے ان کی قومیت کو اور زیادہ جگا دیا ہے. ایرانی جو ہیں وہ اب اپنے جھنڈے تلے سب کے سب ایک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو چیز آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پچھلے 100 سال میں آج تک نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی فوج کے ترجمان نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خفیہ نیوکلیر کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں خفیہ منزادائی ایٹمی کمپلیکس پر حملہ کیا ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ جوہری سائنسدانوں کا ایک گروپ سائٹ کے اندر خفیہ طور پر کام کر رہا تھا جو جوہری ہتھیاروں کے نظام کا ایک مرکزی جز تیار کرنے میں مصروف تھا. اسرائیلی حملے نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کی صلاحیت کے ایک بنیادی جز سے محروم کر دیا ہے. اب یہ دوبارہ یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم نے اس طرح کا ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ اب تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہو کہ ایران جوہری ہتھیار جو ہے تیار کر رہا تھا. ماسکو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، حالانکہ یہ الزامات ایران کے خلاف جنگ کا واحد جواز بنایا گیا. اب عالمی جوہری توانائی ایجنسی اور امریکی انٹیلیجنس رپورٹوں سے بھی تصدیق ہوئی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ تو بنا رہا تھا اور نہ ہی اس کی ایسی کوئی کوشش تھی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ